8 روزہ خلائی مشن پر جانے والے 2 امریکی خلابازوں کو 9 ماہ تک خلا میں کیوں رکنا پڑا؟ خلا میں 2 انسانوں کی قید زمین پر ایک سیاسی تماشے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اس خلائی مشن کا مقصد کیا تھا؟ دونوں کی واپسی کیسے ممکن ہوئی؟ اس مشن میں اسپیس ایکس اور بوئنگ کا کردار کیا تھا؟ خلا میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے یہ جانتے ہیں سب کچھ اس پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ 8 دن کے سفر پر نکلیں اور ناگہانی وجوہات کی باعث آپ کا یہ سفر 9 ماہ طویل ہو جائے تو یقیناً یہ تصور ہی خوف زدہ کر دینے والا ہے۔ اور سوچئے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جو انجان ہو، جہاں آپ کا کوئی دوست ہو، نہ احباب میں سے کوئی ہو، نہ ہی وہ جگہ آپ کے لیے فیملیئر ہو، تو پھر یہ وقت گزارنا وہاں پر کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی چھوڑیے، فرض کیجئے کہ اگر وہ جگہ زمین میں ہو ہی نہ تو پھر؟ جی ہاں، آج میں آپ کو ایسے ہی ایک سفر کی داستان سنا رہا ہوں۔ 2 مسافروں کا یہ سفر زمینی نہیں بلکہ خلا میں تھا، جو محض 8 دن کے لیے خلا کے لیے روانہ ہوئے اور اگلے 9 ماہ تک وہاں پھنسے رہے۔ 58 سالہ بھارتی نژاد سنیتا ولیمز اور 61 سالہ امریکی خلاباز بیری ولمور کل ہی یعنی کہ گزشتہ روز بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے۔ ان کی واپسی کا یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ یہ کس مشن پر خلا کے سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ ٹیکنالوجی کی 2 بڑی کمپنیوں اسپیس ایکس اور بوئنگ کا اس مشن میں کیا کردار تھا؟ خلا میں 2 انسانوں کی محصوری زمین پر سیاسی تماشے میں کیسے تبدیل ہوئی؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سنیتا ولیمز اور بیری ولمور کی خلا سے زمین پر واپسی کے سفر سے۔ تو خلا بازوں کی واپسی کا یہ سفر 17 گھنٹے طویل تھا، جو پوری دنیا میں لاکھوں افراد نے اپنی ٹیلی ویژنز پر یا موبائل فونز کی سکرینز پر براہ راست دیکھا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS سے روانگی سے پہلے سنیتا اور ولمور نے اپنے ساتھی خلابازوں کے ساتھ ایک مختصر الوداعی ملاقات کی اور خوب ہلا گلا کیا۔ تصویروں میں ان دونوں کے چہروں پر خوشی چھلک رہی تھی۔ اس الوداعی ملاقات کے بعد انہیں خلابازوں کے لیے مخصوص سوٹ بوٹ اور ہیلمٹ پہنا کر 2 گھنٹوں کے لیے اسپیس ایکس کے کیپسول میں بند کر دیا گیا۔ اس سرگرمی کا مقصد کیپسول کے پریشر اور سیل اور کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ طویل انتظار کے بعد اچانک کیپسول کے اندر سے کمانڈر نک ہیگ کی آواز آئی کہ کرو 9 اب گھر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنیتا ولیمز اور بیری ولمور کا 9 ماہ پر محیط یہ طویل اور جان لیوا سفر اپنے اختتام کی جانب بڑھنے لگا۔ اسپیس ایکس کیپسول منگل کی شام جب فلوریڈا کے ساحل پر نمودار ہوا تو دنیا بھر میں لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کیپسول میں سنیتا اور بیری ولمور کے علاوہ امریکی خلاباز نک ہیگ اور روس سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر گوبنوف بھی اترے۔ چاروں خلابازوں کو اترتے ہی طبی معائنے کے لیے ہیوسٹن میں واقع ناسا کے خلائی مرکز میں لے جایا گیا۔ اگرچہ سنیتا اور ولمور ویڈیو کالز کے ذریعے خلا سے اپنی خیریت کے بارے میں مطلع کرتے رہتے تھے، لیکن ماہرین کو دونوں کی صحت کے بارے میں تشویش لاحق رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک مائکرو گریوٹی یا وزن میں کمی اور خلا میں تابکاری کی بلند سطح صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ یہ دونوں خلاباز طبی معائنے کے بعد ہی اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ اوپر خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کے باعث، گریوٹی نہ ہونے کے باعث آپ کے مسلز کمزور پڑ جاتے ہیں، خصوصی طور پر آپ کی کمر کے پٹھے اور آپ کی ٹانگوں کے پٹھے اور اوپر بازوؤں کے پٹھے، یہ جو مسلز ہیں یہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خون کیونکہ آپ کے سر تک بہت زیادہ ٹریول کرتا رہتا ہے گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آنکھوں کے پیچھے خون کے جمنے کے
وہ بھی ایک اس طرح کی علامات دکھائی دیتی ہیں کہ جیسے آپ کی آنکھوں میں، جس سے کہ آپ کی ویژن، آپ کی بینائی، اس پر فرق پڑنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی عجیب فنامنن جو کہ خلا میں ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ عرصے تک رہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے قد میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ لمبے ہو جاتے ہیں خلا میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ کشش ثقل وہاں نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے ہیں ان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی پھر یہ بہت عرصہ خلا میں گزارنے کے بعد یہ افراد واپس آتے ہیں زمین پر، تو ان کو کمر میں درد اور اس طرح کے بہت سے، خصوصی طور پر جو ڈسک ہے، اسپائن ہے، اس کے بہت سے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ سائیکولوجیکل ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے وہاں پر رہنا اکیلے اتنے عرصے تک، وہ ایک اپنی جگہ پر بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو واپس آنے کے بعد ان کے پورے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہی انہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ تو تھی ان خلابازوں کی واپسی کے سفر کی کہانی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ خلا میں کب اور کس مشن پر روانہ ہوئے تھے اور وہاں اتنے عرصے تک کیوں پھنسے رہے۔ بھارتی نژاد سنیتا ولیمز اور بیری ولمور 5 جون 2024 کو فلوریڈا کے کیپ کیناورل اسپیس اسٹیشن سے بوئنگ کے اسٹار لائنر خلائی جہاز پر زمین سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ اپنے طرز کی ایک تجرباتی فلائٹ تھی جس میں پہلی بار انسانوں کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک سے زیادہ بار استعمال کرنے پر اس راکٹ نما طیارے کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ بدقسمتی سے لانچ کے فوراً بعد ہی اسٹار لائنر میں ہیلیم کی کئی لیکس ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے واپسی کا مشن روک دیا گیا تھا۔ ناسا نے اپنے خلائی مشنز کے لیے بوئنگ اور اسپیس ایکس کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ بوئنگ کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی مالیت 4.2 ارب امریکی ڈالر، جبکہ اسپیس ایکس کو 2.6 ارب امریکی ڈالر کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ اسپیس ایکس نے اب تک ناسا کے لیے 9 پروازیں خلا میں بھیجی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ تجارتی مشن بھی بھیجے ہیں، لیکن بوئنگ کے ساتھ مشن پر جانے کا یہ ان کی پہلی کاوش تھی اور یہ پہلی کوشش تھی۔ بوئنگ اور ناسا کے انجینئرز نے اسٹار لائنر کرافٹ کے ساتھ پیش آنے والے تکنیکی مسائل کو سمجھنے کی کوشش میں مہینوں گزار دیے۔ وہ خلا میں اور زمین پر دونوں جگہ ٹیسٹ اور ڈیٹا اکٹھے کرتے رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچے۔ اگرچہ ہیلیم کے لیکس خلائی اسٹیشن پر پہنچ کے اس کے بعد وہ مستحکم ہو گئے تھے، لیکن تھرسٹرز کے مسائل کی وجہ سے ناسا نے اسٹار لائنر کو خالی واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایلون مسک سامنے آئے اور انہوں نے ناسا اور اسپیس ایکس کی ٹیم کے ساتھ مل کر خلابازوں کی واپسی کا ایک فول پروف منصوبہ تشکیل دیا۔ تمام تفصیلات طے کرنے کے بعد پچھلے سال اگست میں ناسا نے ان دونوں خلابازوں کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر قیام بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے ایک پریس کانفرنس میں دنیا کو بتایا کہ اب یہ دونوں خلاباز اسپیس ایکس کے خلائی جہاز پر فروری 2025 میں واپس آئیں گے۔ اگلے ہی ماہ یعنی ستمبر میں دونوں خلابازوں کو واپس لانے کے لیے کرو 9 مشن لانچ کیا گیا۔ اسپیس ایکس کے اس مشن میں ناسا کے نک ہیگ اور روسی خلاباز الیگزینڈر گوربنوف بھی شامل تھے، جو 29 ستمبر کو خلائی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ دراصل یہی وہ وقت تھا جب امریکہ کے صدارتی انتخابات سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس تکنیکی ایشو پر بھی ایک سیاسی تنازع کھڑا کر دیا۔ وہ برملا کہتے رہے کہ یہ جو بائیڈن کی سیاسی نااہلی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے 2 خلاباز وہاں محصور ہیں۔ انہوں نے دونوں خلابازوں کی جلد واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سابق صدر جو بائیڈن نے ان خلابازوں کو محض سیاسی وجوہات کی بنا پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر رکھا ہوا ہے۔ ایلون مسک ٹھہرے ٹرمپ کے دیرینہ اتحادی، پرانے یار، اور اس بلیم گیم میں مسک نے بھی پورا اپنا حصہ ڈال دیا اور دعویٰ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ
منفی تشہیر سے بچنے کے لیے دونوں خلا بازوں کو کم از کم نومبر تک خلا میں رکھنا چاہتی ہے۔ ٹرمپ نے 20 جنوری کو عہدہ سنبھالا اور ٹھیک ایک ماہ بعد 18 فروری کو ایلان مسک کو ہدایت کر دی کہ وہ خلا بازوں کی واپسی کے مشن کو تیز کریں۔ ٹرمپ نے اس موقع پر بھی اپنے الزام کو دہرایا کہ بائیڈن نے محض اپنے سیاسی فائدے کے لیے جان بوجھ کر خلا بازوں کو خلا میں چھوڑ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کی مقبولیت کا راز ایسے ہی بے سر و پا الزامات ہیں اور دعوے ہیں، اور انہی میں ان کی مقبولیت کا راز بھی چھپا ہے۔ امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے دعووں پر یقین بھی رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ آج امریکی صدر بھی ہیں۔ لیکن ان سب کے جو امریکی عوام ہیں، ان کے دل دادا ہیں، ان کے نقطۂ نظر سے برخلاف امریکی خلاباز جو ہیں وہ ٹرمپ کے اس دعوے کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ خلا میں پھنسے ہوئے بیری ولمور اور سنیتا ولیمز نے بھی ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ CNN کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں ان دونوں خلابازوں کا کہنا تھا کہ وہ خود کو پھنسے ہوئے یا ترک شدہ محسوس نہیں کرتے۔ ولمور نے کہا کہ ہم تیار ہیں اور پرعزم ہیں، ہمیں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ ٹرمپ اور مسک نے مل کر اس ایشو کو اتنا سنسنی خیز بنائے رکھا کہ ناسا کو بھی اس پر بار بار وضاحتیں پیش کرنا پڑیں۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر کو پریس کانفرنس کر کے دنیا کو بتانا پڑا کہ خلائی پرواز ایک پرخطر مشن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سب سے محفوظ اور معمول کے سفر بھی اپنی آزمائشی پرواز میں نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی معمولی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے واضح کہا کہ خلابازوں کی واپسی کا فیصلہ بجٹ، حفاظت اور خلائی اسٹیشن پر عملے کی ضروریات پر مبنی تھا۔ تاہم انہوں نے یہ اعتراف ضرور کیا کہ ٹرمپ کے بیانات سے خلابازوں کی واپسی کے عمل کو تیز تر ضرور کیا گیا، لیکن ایسے بیانات نے ماہرین کے فیصلوں کو متاثر نہیں کیا۔ اس ساری بحث سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ خلابازوں کی واپسی کا منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس میں تاخیر کی وجوہات سیاسی نہیں تھیں بلکہ فنی اور مالی تھیں، جن کی وجہ سے 8 دن کے لیے خلا میں جانے والے 2 خلابازوں کو وہاں 9 ماہ تک قیام کرنا پڑ گیا۔ جاتے جاتے میں ایک بات ناظرین پر واضح کرتا چلوں کہ خلابازوں کے خلا میں قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہوتی ہے۔ سنیتا ولیمز اور بیری ولمور نے اگرچہ خلا میں طویل قیام کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، لیکن ان کا یہ ریکارڈ امریکی خلاباز فرینک روبیو سے کافی کم ہے۔ ناسا کے اس خلاباز نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر 374 دن قیام کرنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ویسے خلا میں زیادہ سے زیادہ قیام کا عالمی ریکارڈ اس وقت روسی خلاباز ویلیری پولیاکوف کے پاس ہے، جو کہ خلائی اسٹیشن پر مسلسل 437 دن گزار چکے ہیں۔ اور اب طویل ترین جو قیام ہے خلا میں، اس میں سنیتا ولیمز اور بیری کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی اپڈیٹ تھی، سوچا آپ تک پہنچاتے جائیں، گوش گزار کرتے جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔